الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومقتدعنا بالقاسم محمد صلى الله عليه وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وغاصبی حقوقہم اجمعین، من لیلنا ھذہ الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الدين عند الله الإسلام۔ صلوات برادران ایمانی، آج ہم گفتگو کے چوتھے مرحلے میں داخل ہوئے اور آیہ کریمہ کے ذیل میں آپ حضرات کی خدمت میں یہی عرض کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک دین بس اسلام ہے، اور دنیا کا سب سے بہتر نظام اور سب سے بہتر دین بھی اسلام ہے۔ اور اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب اسلام دنیا کا سب سے بہتر دین ہے تو پھر مسلمانوں کو دنیا کی سب سے بہتر قوم ہونا چاہیے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ بس ہم انہی اسباب پر تجزیہ و تحلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سب سے اچھے دین کو ماننے کے باوجود بھی قوم سب سے اچھی کیوں نہیں۔ اور اس سلسلے میں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قوم کے اچھے نہ ہونے کی بنیادی وجہ صرف یہ ہے کہ قوم نے جو دین حاصل کیا وہ درست ذرائع سے نہیں حاصل کیا، کیونکہ عہد بعہد عصر بعصر جیسے جیسے رسول اللہ کے زمانے سے دوری بڑھتی چلی گئی تو ویسے ویسے جو انفارمیشنز ہیں اس میں تعطل پیدا ہوتا چلا گیا۔ جو خبر رسول کے دور کی ہے، آج اس خبر کی ایتھینٹسٹی پر بحث کرنے کو بہت کچھ ہے۔ عہد رسول میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، وہاں تو اگر کوئی بات مس انفارمیشن کہیں سے آئی بھی تو رسول اللہ بتانے کے لیے تھے کہ میں نے یہ نہیں یہ کہا۔ لیکن جیسے جیسے زمانہ بیتتا جاتا ہے تو وہ دوری جو ہے وقت کی اور زمانے کی، وہ ہماری جو اطلاعات ہیں، جو خبریں ہیں، جو انفارمیشنز ہیں، اس کے درمیان بہت سے غلط بیانیاں بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے دین کے حصول کے لیے سب سے ضروری اور سب سے محتاط طریقہ یہ ہے کہ ہم ایسے ذرائع پہ بھروسہ کریں کہ جہاں کوئی غلطی نہ پائی جائے، کوئی کمی نہ پائی جائے۔
اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جن ذرائع سے ہم نے اسلام لیا، یعنی ہم سے مراد عالم اسلام میں، اس میں اصحاب اور ازواج پہ زیادہ زور دیا گیا، جبکہ اصحاب اور ازواج وہ تھے کہ جن سے غلطی کے امکانات زیادہ تھے، اور اہل بیت وہ ہیں کہ جن سے غلطی کا کوئی امکان ہی نہیں، جن کے لیے پورا عالم اسلام متفق ہے کہ اہل بیت اطہار سے غلطی نہیں ہوتی ہے۔ تو جب اہل بیت سے غلطی نہیں ہوتی ہے تو دین بھی ہم کو انہی سے لینا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ سیاستوں نے، ہوس حکومت نے، ملوکیت کے جذبے نے، خلافت کی تمناؤں نے لوگوں کو اہل بیت سے دور کیا، اور اتنا دور کیا کہ عوام الناس کو اہل بیت تک جانے ہی نہ دیا۔ آپ ذرا سا اس دور اور ان حالات کا جائزہ لیں کہ جن حالات میں اہل بیت نے زندگی بسر کی، اور ان کے چاروں طرف سازشوں کے جس طرح سے تانے بانے بنے گئے، اگر اس کو غور کریں تو اگر وہ اہل بیت نہ ہوتے تو سروائیو نہیں کر سکتے تھے۔ وہ اہل بیت تھے کہ جنہوں نے ہر چیز کا مقابلہ کیا، اور دنیا کی کوئی مخلوق جی نہیں سکتی تھی جس ماحول میں اہل بیت نے، جس کو کہنا چاہیے آج کی زبان میں، اپنے کو اسٹیبلش رکھا۔ آپ کے پیش نظر ہے، آپ ذرا سا غور کیجئے کہ اگر کسی کے خلاف حکومت ہو جائے تو اس کا جینا بہت آسان نہیں ہے۔ کسی کے خلاف حکومت ہو جائے، اور کسی کے خلاف حکومت کے ساتھ ساتھ مذہب بھی ہو جائے، تو اب یہ دو بڑی طاقتیں مل کر تو آپ سمجھیے کہ شخصیت کو خاک میں ملا دینے کے لیے کافی، کسی کے خلاف حکومت ہو اور کسی کے خلاف مذہب کی بھی طاقت ہو۔ تو اس دور میں اسلام کے نام پر جو حکومت بنی، حکومت بھی انہی کی تھی اور مذہب کی ٹھیکیداری بھی انہی کی تھی، اور یہ لوگ مل کر اہل بیت کے خلاف جو ماحول کریٹ کر رہے تھے۔ آپ غور کیجئے کہ مولائے متقیان کے بعد جو ماحول کریٹ ہوا حضرت علی کے خلاف، اس ماحول میں 70,000 ممبر تھے نماز جمعہ کے، 70,000 ممبر نماز جمعہ کے تھے، اور اس وقت تک ممبر سے خطیب اترتا ہی نہیں تھا جب تک علی کی شان میں گستاخانہ جملے نہ کہے۔ دیکھیے، میں کسی شخصیت کی طرف میں اشارہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں آپ کے سامنے کی مثال ہے کہ ہمارے شہر لکھنؤ میں ایک جمعہ ہوتا ہے، ایک جمعہ ہوتا ہے۔ خدا نخواستہ کسی کے خلاف اگر جمعے کا خطیب کچھ کہہ دے تو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ عوام میں اس کی حیثیت کیا ہوگی۔ اگر نماز جمعہ سے کسی ایک عام انسان کے خلاف کوئی تحریک چلا دی جائے تو وہ انسان منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتا ہے۔ یہ آپ اس دور میں محسوس کر سکتے ہیں، اس لیے یہ میں مثال دے رہا ہوں، کسی پرٹیکولر شخصیت کی طرف خدا نخواستہ اس ممبر سے کوئی اشارہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ممبر صرف اور صرف ذکر اہل بیت کے لیے ہے، ذاتیات کے لیے ہی نہیں ہے۔ لیکن میں مثال کے لیے کہ ایک امام جمعہ اگر کسی ایک شخصیت کے خلاف ہو جائے تو سماج میں اس کا جینا دوبھر ہو جائے گا۔ جہاں جائے گا لوگ کہیں گے یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا ہے، اور اس کی بات اس لائق نہیں رہے گی کہ کوئی سنے۔ اگر وہ چوراہے پہ کھڑا ہو کے سچ بھی بولے تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو بہت واہیات آدمی، اب غور میں اس کا سچ بھی نہیں سنا جائے گا، اس لیے کہ ایک بہت بڑے پلیٹ فارم سے اس کے خلاف ایک معاملہ ہے اور جس کو لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ تو اگر ایک جمعے کا یہ عالم ہے تو 70,000 جمعے جہاں علی کے خلاف بول رہے ہوں، ایک دو نہیں 70,000 جمعے علی کے خلاف بول رہے ہوں، اس دور میں جتنی نماز جمعہ ہوتی تھیں اسلامی حکومت کے جتنے شہروں میں، ایک سیستان کو چھوڑ کر، ایران کا ایک علاقہ ہے سیستان، صرف سیستان کے ممبر سے علی کو برا نہیں کہا گیا، باقی پوری دنیا کا اس وقت کی کوئی ممبر ایسا نہیں تھا کہ جہاں علی کے خلاف آواز نہ اٹھائی جائے۔ اور اگر کبھی کوئی خطیب بھول جاتا تھا حضرت علی کی شان میں گستاخی کرنا تو نیچے جو مجمع بیٹھتا تھا وہ کہتا تھا وہ سنت آپ نے ترک کر دی، وہ سنت ترک کر دی، یعنی علی کو برا بھلا کہنا سنت بنا دیا گیا تھا۔ اب غور کیجئے کہ علی کو برا بھلا کہنا سنت بنا دیا گیا تھا، یہ ماحول پیدا کیا گیا تھا۔ اور صرف یہی ماحول نہیں تھا، ماحول تو یہاں تک تھا کہ
ایسی نسلیں تیار کی جائیں کہ جو علی کی دشمنی پہ تیار ہوں، ایسی نسلیں۔ آپ دیکھیے کہ شام میں جب تجارت کے قافلے آتے تھے اور وہ تجارت کر کے لوٹنے لگتے تھے تو معاویہ کے لوگ اسے لوٹ لیتے تھے جب وہ اپنے گھر جا رہے ہوتے تھے۔ تو اب لٹا ہوا آدمی روتا پیٹتا ہوا واپس آتا تھا کہ اب تو لوٹ لیے گئے۔ تو معاویہ کے لوگ کہتے تھے کہ ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا ادھر سے نہ جاؤ، ادھر علی ہیں۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ یہ مولائے متقیان کے لیے ماحول بنایا جا رہا، اور یہیں پہ اکتفا نہیں تھی، قبائلوں میں آس پاس کی بستیوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھیلنے کے لیے بکری کے بچے دے دیے جاتے تھے۔ اب یہ بکری کے بچے وہ کھیلتے ہیں جانوروں سے، تو دن بھر بچوں نے کھیلا، شام کو وہ سب اٹھوا لیے گئے۔ اب یہ بچے رو رہے ہیں کہ ہمارا بکری کا بچہ چلا گیا، کہاں گیا؟ تو ان بچوں سے کہا جا رہا ہے گھبراؤ نہیں، وہ تمہارا بکری کا بچہ علی اٹھا لے گئے تھے۔ آپ یہ غور کیجئے کہ یہ ماحول ہے، یہ صورتحال ہے۔ اور جب امریاز جیسے مردود و ملعون نے، امریاز جس نے جنگ صفین میں بڑا رول ادا کیا، اس نے معاویہ سے کہا کہ بھئی اب تو تمہیں حکومت بھی مل گئی، اب چین سے بیٹھو، اب علی کی اس مخالفت کی میں سمجھتا ہوں کوئی ضرورت نہیں۔ تو اس نے کیا جواب دیا کہ مجھ سے پہلے بھی لوگوں کو حکومت ملی، اس نے کچھ نام لیے کہ ابو بکر ابن ابی قحافہ خلیفہ ہوئے اور مر گئے، آج ان کا کون نام لیتا ہے؟ عمر ابن خطاب خلیفہ ہوئے اور مر گئے، آج انہیں کون جانتا ہے؟ اور عثمان بن عفان خلیفہ ہوئے اور وہ بھی مار دیے گئے، انہیں بھی کون جانتا ہے؟ میں بھی مر جاؤں گا۔ لیکن محمد کو دیکھو، اب اس نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی، محمد کو دیکھو، جب اذان ہوتی ہے تو مؤذن محمد کا نام لیتا ہے۔ معاویہ کہہ رہا ہے کہ جب تک اذان میں محمد کا نام رہے گا میرے سینے میں کانٹے کی طرح کھٹکتا رہے گا۔ تو آپ غور کیجئے کہ یہ جو علی کی دشمنی ہے، یہ علی کی دشمنی نہیں ہے، نبی کی دشمنی ہے، یہ حضور پاک کی دشمنی ہے، یہ خاندان رسالت کی دشمنی ہے۔ تو اس بنیاد پر جگہ جگہ علی کی مخالفت۔ اس کے بعد اس نے اسٹیٹمنٹ دیا جب امریاس نے کہا کہ اب تو علی کے بچے مدینے میں رہتے ہیں، آپ کو کچھ ان کے ساتھ رحم دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، تو اس نے کہا کہ تم نہیں سمجھتے ہو، میں ایک نسل بچوں کی ایسی تیار کروں گا کہ جو علی کی دشمنی پہ جوان بھی ہوگی اور بوڑھی بھی ہوگی۔ اب آپ غور فرمائیے کہ اتنی کوششوں کے بعد کہ علی کا کہیں نام نہ آنے پائے، اگر آج علی آسمان فضائل پہ سورج بن کے چمک رہے ہیں تو یہ معجزہ ہے مولائے متقیان کا۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اور کیجئے کہ آج اگر علی کا نام باقی ہے اور پوری شان کے ساتھ باقی ہے، پوری عظمت کے ساتھ باقی ہے، پوری عزت کے ساتھ باقی ہے، تو مجھے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، انا اعطیناک الکوثر، اے رسول ہم آپ کو کثرت نسل عطا کریں گے۔ تو یہ جو رسول کو کثرت نسل عطا ہوئی ہے بس اس کا معجزہ ہے، ورنہ آپ دیکھیے کہ حکومت کی طاقت تھی، مذہب کی طاقت تھی، سب مل کر علی کی کردار کشی کر رہے تھے، سب مل کر علی کی کردار کشی کر رہے تھے، اور جو علی کے فیور میں بولتا تھا اس سے جینے کا حق نہیں تھا۔ کوفے کا گورنر، بھئی کوفہ تو علی کا دارالخلافہ ہے نا، کوفے کا گورنر ولید تھا، ولید بن عقبہ، جس کو معاویہ نے اپنے بھائی بنا لیا جبکہ وہ زناکار کی اولاد تھا، مگر اپنا بھائی بنا لیا، جو اسلامی اصول کے خلاف تھا۔ زیاد ابن ابی اس کا نام تھا، پھر وہ زیاد ابن ابو سفیان ہو گیا، صرف اس لیے کہ علی کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے حرام زادوں کی فوج نہ تیار ہو تو لڑے گا کون، اس لیے اس نے اس کو اپنا بھائی بنا لیا۔ تو وہ جب ممبر پہ بیٹھ کر علی کی شان میں گستاخی کرتا تھا تو رسول کے صحابی تھے، رسول کے حجر بن ادی، وہ نیچے سے پتھر مارتے تھے، کنکریاں جمع کر کے بیٹھتے تھے، اور جب وہ علی کی شان میں کچھ کہتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ تو اپنا شجرہ کیوں بیان کر رہا ہے، علی کی بات کر۔ جب وہ علی کی شان میں کچھ بھی گستاخانہ جملے کہتا تھا تو یہ نیچے سے کہتے تھے تو اپنا شجرہ کیوں بیان کر رہا ہے۔
یہ میرے مولا کی شان نہیں ہے، یہ تیرے خاندان کی شان ہے جس کو تو علی پہ چسپاں کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ان کو اریسٹ کر کے شام بھیج دیا گیا۔ ایک ابو غیلان تھے، حضرت علی کے ساتھی تھے، تو ان کا بھی یہی دستور تھا کہ جب وہ ممبر سے کچھ کہتا تھا تو وہ نیچے سے کنکریاں مارتے تھے۔ تو ان کے دونوں ہاتھ اس جرم پہ کٹوا دیے کہ تم نے خطیب جمعہ کو کنکری ماری۔ اب ذرا غور فرمائیں کہ اصل میں تو کٹنا چاہیے اس خطیب کی زبان جو علی کے خلاف بول رہی ہے، مگر کاٹے گئے اس کے ہاتھ۔ حجر بن عدی کو بھیج دیا گیا معاویہ کے پاس، چونکہ ان کا تھوڑا اسٹیٹس بڑا تھا، وہ رسول اللہ کے صحابی تھے۔ ابو غیلان کو صحابیت کا شرف نہیں تھا، تو ان کے ہاتھ تو وہیں کاٹ دیے گئے، لیکن ان کو بھیجا گیا معاویہ کے پاس۔ تو معاویہ نے ان کو بلایا، ڈرایا، دھمکایا، مگر یہ علی کی محبت کے دیوانے نہ یہ ڈرنے کو تیار تھے نہ یہ دبنے کو تیار تھے۔ تو ان کو جو حکم دیا گیا وہ حکم یہ تھا کہ پوری رات تم اپنے سے اپنی قبر کھودو، پورے رات تم اپنے سے اپنی قبر کھودو۔ یہ قبر اس لیے کھدوائی جا رہی تھی کہ کسی پوائنٹ پر آ کر آدمی ٹوٹ جائے، اور رات بھر جو لوگ نگرانی کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے بس تم ایک بار علی کو برا کہتے۔ یہ حجر ابن عدی سے مطالبہ کیا تھا کہ بس ایک بار علی کو برا کہہ دو تم آزاد کر دیے جاؤ گے، مگر سلام محبت کے اس متوالے پر کہ ایک بار کیا ایک پل کے لیے بھی علی کے خلاف میرے دل میں کوئی بات آ ہی نہیں سکتی، اور اس کی دلیل پیش کرتے تھے کہ اس لیے علی کے خلاف میرے دل میں کوئی بات نہیں آ سکتی کہ میری ماں بھی پاکیزہ تھی، میرا باپ بھی پاکیزہ تھا۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محبت پر۔ تو آپ ذرا غور فرمائیں کہ وہ پوری رات قبر کھودنے پر مامور رہے، مگر انہوں نے یہ نہ گوارا کیا کہ علی کے خلاف ایک بات کہہ کے اپنی جان بچا لے۔ یہ جذبہ محبت ہے، ورنہ شرعی طور پر تقیے کی اجازت دی گئی ہے۔ جہاں رسول اللہ نے کہا ہے کہ اگر کوئی مجھے گھیرے تمہیں اور برا کہلائے، جناب عمار یاسر سے کہا تھا، تو تم مجھے برا کہہ دینا مگر دل میں ویسا نہ سمجھنا۔ یہ جب عمار یاسر کو اجازت ہے تو یہ اجازت تو حجر بن عدی کو بھی رہی ہوگی کہ بھئی وہ زبانی طور پہ جو معاویہ چاہتا ہے وہ کہہ دیں، دل میں اس خیال کو بھی نہ لائیں۔ لیکن انہوں نے اپنی شہادت کو بہتر سمجھا، انہوں نے اس موقع پہ تقیے کو بہتر نہیں سمجھا، اور اگر تقیہ کر کے اپنی جان بچا لیتے تو جنت تو چلے جاتے، مگر دنیا کی تاریخ میں حجر جو آج زندہ جاوید ہیں شاید زندہ جاوید نہ رہتے، آج زندہ جاوید نہ رہتے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اپنے مولا کے خلاف ایک لفظ کہیں، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ پوری رات قبر کھودی، صبح ہو گئی، نماز پڑھی، پھر قبر کھودی، سورج نکلنے لگا، قبر تیار ہے۔ کہ اب کیا ارادہ ہے؟ کہ وہی ارادہ ہے جو کوفے سے یہاں تک تھا، اس ارادے میں کوئی کمی نہیں آئی۔ کہ تو قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، کہ تیار ہے۔ تو جلاد نے کہا کوئی آخری خواہش؟ کہا ایک خواہش ہے۔ کہ کیا؟ کہ جی چاہتا ہے کہ 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرے۔ یہ کاہیں کا شکرانہ تھا کہ علی کے نام پہ جان دے رہے ہیں، اس بات کی نماز شکرانہ۔ تو 2 رکعت نماز کی اجازت ملی، بڑے خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھی۔ تاریخ لکھتی ہے کہ بہترین خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ دیکھیے، اگر حقیقت میں کوئی نماز بھی پڑھ سکتا ہے تو علی کا دوست ہی پڑھ سکتا ہے۔ ہاں، یہ جو نماز و روزہ عبادت ہے یہ صرف علی کے چاہنے والوں کے لیے ہے۔ جن کے دلوں میں علی نہیں بستے وہ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں ان کو کچھ ملنے ہی والا نہیں۔ تو یہ جو سجدہ ہے اس کی قیمت ہے۔ انہوں نے نماز پڑھی اور بڑے خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھی، اور سلام پھیر کر کہنے لگے کہ قسم خدا کی آج تو وہ نماز پڑھتا کہ لطف آ جاتا، مگر میں نے یہ چاہا کہ زیادہ دیر نماز میں نہ ہو، کہیں تو یہ نہ سوچنے لگے کہ علی کا چاہنے والا موت کے ڈر سے نماز لمبی پڑھ رہا۔ اب ذرا غور فرمائیں کہ یہ صورتحال ہے کہ جس کو جناب حجر بن عدی برت رہے ہیں، اور برتنے کے بعد یہ فرما رہے ہیں کہ علی کی محبت ہم کو حوصلے بھی دیتی ہے،
توانائی بھی دیتی ہے، حوصلے بھی دیتی، توانائی بھی دیتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ کوششیں کی جا رہی تھیں دنیا کو علی سے دور کرنے کی، اور یہ کوششیں ایک دو دن نہیں جاری ہیں۔ معاویہ کے عہد سے اس کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور مروان الحمار کے عہد تک آیا۔ بنی امیہ کا جو آخری بادشاہ ہے اس کو مروان الحمار کہا جاتا ہے۔ حمار عربی میں اس جانور کو کہتے ہیں کہ جس جانور کو آپ بیوقوفی کی مثال میں یہاں استعمال کرتے ہیں۔ کسی کو بیوقوف کہنا ہو تو ایک جانور کا نام لیتے ہیں، ظاہر ہے کہ اب ممبر سے میں کیا اس جانور کا نام لوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کہا بھی جا سکتا ہے، لیکن بہرحال چونکہ پرورش لکھنؤ میں ہوئی ہے تو یہاں کی تہذیب کے تقاضے کہتے ہیں کہ ہر لفظ ممبر پر نہیں دہرانا چاہیے، تو بس وہ ایک حماقت کی علامت ہے جانور جس کو عربی میں حمار کہتے ہیں۔ تو یہ مروان الحمار آپ سمجھیے کہ آخری بنی امیہ کا بادشاہ تھا، اور دریائے موصل پہ اس کو بنی عباس سے ٹکراؤ میں مار دیا گیا۔ اب غور کیجئے کہ جب مروان الحمار اپنی جان بچا کے بھاگ رہا تھا دریائے موصل سے تو کشتیاں اس طرف تھیں، اگر کشتی ادھر ہوتی تو وہ شاید بھاگ جاتا، پیچھے بنی عباس کا لشکر صفا کا اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ تو جو لوگ لے کے بھاگ رہے تھے انہوں نے کشتی کے پاسبانوں سے کہا کہ بھئی کشتی ادھر بھیجو۔ انہوں نے کہا کیوں بھیجیں؟ تو کہا گیا کہ امیر المومنین فرار کرنا چاہتے ہیں۔ یہی جملے ہیں تاریخ میں کہ امیر المومنین فرار کرنا چاہتے ہیں۔ تو ادھر سے کشتیوں کے نگہبانوں نے جو ناؤ چلاتے تھے انہوں نے کہا جو فرار کرنا چاہتا ہو وہ امیر المومنین نہیں ہوتا ہے۔ یہ آواز تاریخ میں آج بھی موجود ہے، کاش یہ آواز تھوڑا اور پہلے چلی جائے کہ جو فرار کر رہا ہو اس کو امیر المومنین نہیں کہا جاتا۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ تو اس مروان الحمار کے دور تک مسلسل اہل بیت کے خلاف ایک محاذ قائم کیا گیا، ایک مورچہ بنایا گیا کہ اہل بیت کو منظر میں نہ آنے دیا جائے، اور جو دین امت تک حقیقی صورت میں پہنچ رہا ہے وہ دین نہ پہنچنے پائے۔ اصل دعوت دین مصطفیٰ کی تھی، اصل دعوت اس اسلام کی تھی جو رسول اللہ لائے تھے۔ اگر اہل بیت منظر عام پر رہیں گے تو وہ اسلام عوام تک جائے گا، اس لیے حکومتوں نے چاہا کہ اہل بیت سامنے نہ آئے۔ اب غور کیجئے کہ اہل بیت کو خانہ قید رکھا گیا، ان کے اوپر ہر ظلم روا کیا گیا، اور جو ان کے چاہنے والے تھے ان پہ عرصہ حیات تنگ کیا گیا۔ مسلسل 70-80 برس تک یہ سلسلہ رہا۔ ابھی میں نے کل ذکر کیا تھا حجاج بن یوسف جو ڈھونڈتا تھا کہ کوئی علی کا دشمن بچا تو نہیں، ڈھونڈتا تھا کوئی علی کا دشمن بچا تو نہیں۔ تو حجاج کے دور میں کسی نے کہا کہ ایک بوڑھا شخص ہے جو علی کا دشمن، علی کا دوست کا پکڑ کے لاؤ۔ تو وہ ضعیف پکڑ کے لائے گئے۔ وہ کون تھے؟ وہ مولا علی کے غلام قنبر تھے۔ حجاج کے دربار میں حضرت قنبر تشریف لائے۔ اب حجاج نے کہا کہ سنا کہ تم علی کو دوست رکھتے ہو۔ تو انہوں نے کہا ہاں میں تو علی کو دوست رکھتا ہوں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ کہ آج تمہارا کیا خیال ہے؟ آج تو علی ہے نہیں، علی 47 ہجری میں شہید ہو چکے تھے، 60 برس بیت چکے تھے علی کی شہادت۔ یہ 100 ہجری کے لگ بھگ کا واقعہ ہے، 95 ہجری کا، تو 60 برس بیت چکے تھے۔ کہاں آج علی نہیں ہے تو کیا دنیاوی اعتبار پر علی ہوں یا نہ ہوں، مگر میرے دل میں کل بھی علی تھے، آج بھی علی، میرے دل میں تو علی ہی رہتے۔ کہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا، کہ اس کی کبھی پرواہ ہی نہیں کی۔ کہ علی کی محبت نے یہی تو سکھایا ہے کہ موت سے نہیں ڈرنا۔ علی کی محبت کا سب سے بڑا درس یہی ہے کہ ہم موت سے نہیں ڈرتے ہیں۔ تو اس نے کہا اگر تم ایک بار میرے کہنے سے صرف اتنا کہہ دو کہ فلاں فلاں علی سے افضل تھے، اور کوئی مطالبہ نہیں، صرف اتنا کہہ دو کہ فلاں فلاں علی سے افضل تھے، تو تمہاری جان بخش دی جائے گی۔ تو انہی نے کہا کہ تم فلاں فلاں کی بات کہتے ہو،
میں تو آدم، نوح اور ابراہیم کو علی سے افضل نہیں سمجھتا ہوں، فلاں فلاں تو کسی گنتی میں نہیں آتے، میں تو ان کو نہیں سمجھتا ہوں۔ تو اب وہ جلولا گیا، اس نے کہا تجھے قتل کر دیں گے، کہا اس کے لیے میں تیار ہوں۔ تو کہا بھئی کیسے قتل ہونا پسند کرو گے؟ جناب پیغمبر سے پوچھ رہا ہے کہ کیسے قتل ہونا پسند کرو؟ تو اب یہ علی کا چاہنے والا ہے، اس نے کہا جیسے تجھے قتل ہونا پسند ہو ویسے مجھے قتل کر دے۔ تو وہ گھبرا گیا کہ کیا یہ میرے قتل کے لیے آیا ہے، کہ یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ جیسے تجھے پسند ہو ویسے مجھے قتل کر دے؟ کہ تیرا کیا مطلب؟ کہ بھئی اللہ ظالموں سے انتقام لیتا ہے، جیسے تجھے قتل ہونے میں اچھا لگتا ہو ویسے مجھے یہاں قتل کر دے، وہاں تجھے ویسے ہی قتل کیا جائے گا۔ ایک صلوات بھیجے محمد علیہ محمد، وہاں تجھے اسی طرح قتل کیا جائے گا۔ تو آپ غور کیجئے کہ چن چن کے علی کے چاہنے والے قتل کیے گئے، اہل بیت اطہار کو منظر سے ہٹایا گیا، اور تب سے لے کر آج تک یہی صورتحال۔ آج بھی ذرا سا موقع مل جائے تو کوئی ہم کو پسند وسند نہیں کرتا، ہاں کوئی اس بات کا وہی نہیں ہے روادار کہ ہم چین سے جی سکیں یا ہم چین سے کوئی کام کر سکیں۔ یہ تو اتنے دباؤ میں خود جی رہے ہیں کہ ہماری طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ آپ دیکھیے، اور جہاں موقع مل رہا ہے وہاں کر رہے ہیں۔ ابھی دیکھیے پاکستان میں پرسوں نرسوں ریلی نکلی ہے، اینٹی شیعہ ریلی۔ بھئی میں کل بھی کہہ چکا ہوں، پھر میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی شیعوں کی دشمنی ہے تو شیعوں کے خلاف بولو۔ اس ریلی میں امیر المومنین یزید زندہ باد کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن اگر تم یہ نہ کہتے تو ہمیں یقین نہ ہوتا کہ ہم حسین کے چاہنے والے، ہمیں یقین نہ ہوتا کہ ہم حسین کے چاہنے والے۔ چونکہ ہم حسین کے چاہنے والے، ہمارے خلاف جب نکلو گے تو یزید ہی کی مدد سے نکل سکتے ہو، یوں نہیں نکل سکتے ہو۔ اور ظاہر ہے کہ جو یزید کی مدح و ثنا کر رہا ہے تو اس کا شجرہ اور اس کا حسب نسب یزید ہی جیسا ہوگا۔ انشاءاللہ کل کی گفتگو میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ یزید کا شجرہ کیا ہے اور یزید کا حسب نسب کیا ہے، اور جو لوگ یزید کی مدح و ثنا کرتے ہیں وہ کن پستیوں کے درمیان ابھرتے ہیں کہ ان کا خون انہیں مجبور کرتا ہے کہ وہ یزید کی تعریف کریں۔ ورنہ کوئی انسان جو انسان ہو، میں مسلمان یا کسی مذہب کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، جس کے اندر انسانیت پائی جائے گی وہ یزید کی مدح و ثنا نہیں کرے۔ اس لیے کہ ایسے کی کون مدح و ثنا کرے کہ جن کو 6 مہینے کے بچوں پہ بھی رحم نہ آئے۔ اور کیجئے کہ جو حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیاسا قتل کر دے۔ بس گفتگو آ گئی ہے تو اسی منزل پر مجلس تمام ہو جائے۔ گرامی، جہاں کربلا کے تمام دردناک منظر ہیں، وہاں دردناک ترین منظر یہ ہے کہ ایک 6 مہینے کے بچے کے لیے حسین پانی مانگ رہے ہیں۔ 6 مہینے کے ایک ننھے سے بچے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا، اور جو جواب حسین کو دیا گیا، دنیا میں یہ جواب نہ کسی کو ملا ہے اور شاید نہ ملے گا۔ ابھی آپ کی اس سڑک پہ کوئی مزدور آدمی ایک بچے کو لے کے آئے اور جاوید صاحب آپ کا دروازہ کھٹکھٹا کے کہے کہ اس بچے کو پانی پلا دو، تو کیا آپ اس سے پوچھیں گے کہ اس کا مذہب کیا ہے؟ آپ اس سے پوچھیں گے کہ یہ کس قوم سے تعلق رکھتا ہے؟ ارے دل تڑپ اٹھے گا کہ ایک چھوٹا بچہ پیاسا ہے، فوراً پانی پلا دو۔ حسین اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے کہہ رہے تھے اسے پانی پلا دو، مگر وہ ستم ہوا کہ حسین نے کبھی علی اصغر کے چہرے کو دیکھا، کبھی آسمان کو دیکھا، اور کہا کہ میرے لال تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو۔ چہرے پر لہو کو مل لیا، آواز دی کہ رسول خدا کو اسی صورت سے اپنا چہرہ روز محشر دکھاؤں گا، اور بڑی حسرت سے آسمان کو دیکھ کر کہا کہ پروردگار میری یہ قربانی ناقے سالے سے کم نہ تھی۔ یہ سب تو ہوا، اب حسین خیمے کی طرف آ رہے ہیں۔ یہیں پر وہ منزل ہے کہ کبھی قدم آگے بڑھتے ہیں، کبھی قدم پیچھے ہٹتے ہیں۔ پورے کربلا میں کہیں حسین کو اتنا مضطرب پایا ہی نہیں جتنا اس منزل پر پایا۔ کیا کرے زہرا کا لال، کس کو صدا دے، کس کو پکارے؟
ذرا گرامی ننھی سی میت کو لے کر حسین نے پکارا. میں عرض کروں کس کو پکارا؟ اپنے بابا کو نہیں پکارا، اپنی ماں کو بھی آواز نہیں دی. بہت درد بھرے انداز میں کہا اے شیعوں کاش تم کربلا میں ہو. آپ کو پکارا اے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کہ میں اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا، انہوں نے اس پہ بھی رحم نہ کھایا. در خیمہ پر آ گئے، اور جب در خیمہ پر آ گئے تو اب ماں سے کیسے کہیں؟ بھئی ماں نے تو سفید لباس پہنا کر بھیجا تھا، ہاتھ سے بالوں کو سلجھا کے بھیجا تھا، زلفوں کو سوار کے بھیجا تھا، اور اس انتظار میں بیٹھی تھی کہ شاید میرا علی اصغر پانی پی آئے. اب حسین نے آواز دی رباب. جب رباب تشریف لائیں تو کچھ کہہ نہ سکے، کہا صبر کرنا. واقعی رباب نے صبر کیا، بس ایک ہی فقرہ کہا میرے لال کیا تیرے سن کے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ اس کے بعد علی اصغر دفن ہو گئے. اب رباب کے دل میں صرف یاد رہی. یہ یاد کہاں تک رہی میں کیا عرض کروں. عزیزان گرامی کب کب علی اصغر نہ یاد آئے میں کیا عرض کروں. جب پہلی بار کربلا میں قیدی ہونے کے بعد پانی دستیاب ہوا اور رباب کے سامنے پانی آیا تو دیر تک پانی کو دیکھ کر روتی رہی. مقتل کربلا کا رخ کیا، اے میرے بے شیرہ آج ماں کے پاس پانی ہے، تجھے پانی پلا دے. جزاکم ربکم خیرن جزا. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. میرے بے شیر تجھے پانی پلا دیں. عزیزان گرامی رات ہے، اندھیرا ہے، بیبیاں خاک پر بیٹھی ہیں، بس مجلس تمام ہو رہی ہے، بیبیاں خاک پر بیٹھی ہیں. تھوڑا سا کھانا پانی آیا ہے جس کو بیبیوں نے نوش کیا ہے. نصف شب گزری کہ بی بی زینب مصلے پر تھیں کہ کانوں میں کسی بیوی کے رونے کی آواز آئی. اٹھیں، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، دیکھا ام رباب سسک رہی ہیں. قریب آئیں بی بی زینب. ام رباب رونے کی کیا وجہ ہے؟ کہا شہزادی جو کھانا پانی جسم کو میسر ہوا تو سینے میں غذا اتر آئی. اب جو غذا اتر آئی تو مجھے میرا علی اصغر یاد آ رہا ہے. کاش یہ غذا کربلا میں اتر آتی تو میرا بچہ پیاسا ذبح نہ کیا جاتا. اے میرے بے شیر تم کہاں ہو؟ آؤ ماں تمہارا انتظار کر رہی ہے. الا لعنت اللہ وعلی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ رضا بقضاء تسلیم. حسین